آج کے دور میں یزیدیت پر کون عمل کر رہا ہے اور حسینیت پر کون عمل کر رہا؟ حسینی فکر کے خلاف کون ہے؟ اگر ہم قارونیت، فرعونیت اور یزیدیت کو سمیٹ کر 3 ممالک کے ساتھ مختص کر دیں، جو اس وقت تینوں ممالک پاکستان پر فوکس کیے ہوئے ہیں، اپنی گندی نظریں جمائے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں پراکسی وار لڑی جا رہی ہے، ہر ملک یہاں پر جنگ کر رہا، ان میں سے جو فرعونیت کا علم بردار ہے وہ امریکہ، پھر ان میں سے یہودیت کا، اور ان میں سے جو قارونیت کا علم بردار ہے وہ اسرائیل ہے، اور تیسرا ملک جو یزیدیت کا کردار ادا کر رہا ہے وہ انڈیا ہے۔ اس کے پیچھے اور کیا نظریہ ہے کہ ہمارے درمیان ہو کیا رہا؟ یہودی جو ہیں اور اسرائیل جو ہے، اپنے غلیظ جو ان کے اقدامات ہیں اور ان کے نظریات ہیں اور فیوچر ایک پلان یہ رکھتا ہے، ہر ملک نے اپنا فیوچر پلان بنایا ہوا ہے، ہر ملک نے اپنے فیوچر پر فوکس کیا ہوا ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا ہوا تو ہم بدبخت پاکستانی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے جانا کدھر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ ہے، نہ ہمارے پاس مستقبل کا کوئی پلان ہے، ایک گدوں کا ہجوم ہے جو چلتا جا رہا ہے، اور جو بھی آتا ہے اس ریوڑ کو ہانک کر جدھر مرضی لے جانا چاہے ہم اس کے آگے لگ پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا نے اپنے جو مقاصد کس طرح سیٹ کیے ہوئے ہیں اور کس طرح انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ہم نے اپنے مقاصد کس طرح حاصل کرنے ہیں۔ جو اسرائیل ہے وہ اپنا مقصد گریٹر اسرائیل کے ذریعے پورا کرنا چاہتا، ان کا ایک نظریہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو کن کن ممالک تک پھیلانا ہے، یہ مڈل ایسٹ، سعودی عرب سمیت تمام ممالک، ترکی سمیت تمام ممالک ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں، اور جس طرح وہ اپنے پلان کو ترتیب دے رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہی انہوں نے جب پاکستان ادھر آزاد ہوا ادھر انہوں نے قبضہ کیا فلسطین پر، اور فلسطین ان کے قبضے کے بعد سکڑتا چلا گیا اور اسرائیل پھیلتا چلا گیا۔ آپ نقشے پر دیکھیں کہ فلسطین تھوڑا سا رہ گیا، باقی تمام فلسطین پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے۔ وہ گریٹر اسرائیل جس کا نظریہ وہ لے کر چلا ہے، وہ بدبخت یہودی شاطر سوچ، وہ سوچ کو بڑی کامیابی کے ساتھ عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اور یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں پر ان کا ایک دوسرا جو اعلیٰ کار ہے وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل جسے کہتے ہیں، جس میں کئی ممالک، پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سلامتی کونسل لونڈی ہے یہودیوں کی، یہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ لونڈی ہے اسرائیل کی، یہ سلامتی کونسل ان کی غلام ہے۔ یہ اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، ارے ہم نے کیا جنگ لڑنی ہے، وہ پہلے ہی یہودیوں کے تسلط میں ہے، وہ پہلے اسرائیل کے تسلط میں ہے۔ یہ ان کی شاطرانہ سوچ کا شاخسانہ ہے۔ اسرائیل کس طرح انہوں نے سوچا کہ پوری دنیا پر قبضہ کرنا اس طرح ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ہمیں اپنے مفادات حاصل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو ایک اقوام متحدہ جس میں تمام ممالک کو بٹھا دیا گیا، اور تمام ممالک جب اس پہ آ گئے تو اس کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اسرائیل نے چند یہودیوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا، نہ وہاں پر ہم کوئی مسلمان اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں، نہ وہاں پر کشمیر ڈسپیوٹ کی یا کشمیر کی حق خود ارادیت کی بات کر سکتے ہیں، نہ مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی بات کر سکتے ہیں۔ سلامتی کونسل کی 180-82 قرارداد ایسی ہیں جس کو تنہا اسرائیل اور امریکہ نے جو مسلمانوں کے حق میں تھی ویٹو کر دیا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ان کے حقوق کی بات آتی ہے تو تمہیں موت کیوں بڑھ جاتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اور OIC جس کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی وہ نمائندہ جماعت ہے، وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کہہ لیں، مسلمانوں کی اجتماعی قبر ہے، اجتماعی قبر ہے جو ہماری مردہ لاشوں پر آنسو بہانے کے قابل نہیں ہے، اس کا کوئی کردار باقی نہیں رہا۔ ان کا کیا طریقہ کار ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں پر الگ الگ جو حکمرانی کرنا بڑا مشکل ہوگا، انہیں پالنے پوسنے اور افواج بنانے، وزارت خارجہ، داخلہ اور دیگر امور سمیت کئی کارنامے سر انجام ہم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اقوام متحدہ بنا لیا، اور اقوام متحدہ کے جو مشترکہ ان کے جو ادارہ جات ہیں، تعلیم کے لیے ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، کلچر کے لیے، ثقافت کے لیے
ایک पुलिस का तसव्वुर अक़वाम मुत्तहिदा दे चुका है, मुश्तरका पुलिस जो पूरे दुनिया को चलाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर जो ममालिक आते हैं उनको, खारजा और दीगर अमूर समेत ऐसी हुकूमत जिसमें महज हल्की सी तरमीम करके वो पूरी दुनिया में यहूदी शातर सोच अपनी हुक्मरानी कर सकते हैं, इसको अमली जामा वो पहना चुके हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो बैंक हैं वो मुल्कों को आसान कर्जा जात देते हैं, वो कर्जा देकर वो उनको कर्जों की लत लगाते हैं, और उनका सबसे बड़ा जो आलाकार है वो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत जिसे हम कहते हैं। जमहूरियत हमारे मुल्क में भी नाम नेहाद जमहूरियत है कि नहीं है, बोले इलेक्शन में हम वोट डाल के आते हैं कि नहीं आते। जमहूरियत वो निज़ाम है, ये सूट क्यों करता है यहूदियों को, इसलिए कि इसमें लोग अपनी मर्जी से धड़ों में तकसीम हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते। एक कहता नवाज शरीफ आवे ही आवे, एक कहता इमरान खान आवे ही आवे, एक कहता जरदारी आवे ही आवे, कत्लो गारत होते हैं, लड़ाई झगड़ियाँ होते हैं। आपको हैरानी होगी, हमें ये निज़ाम देने वाला यहूद है, यहूदियों ने हमें ये निज़ाम दिया हुआ है, और डेमोक्रेसी के नाम पर वो लोगों को धड़ों में तकसीम कर देते हैं, फिर हमें कर्जाजात दिए जाते हैं, कर्जे देकर हमें कर्जों की लत लगाई जाती है, फिर हमारे ऊपर वो ऐसे लोग मुसल्लत करते हैं जिनका इल्म से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उनको हमारे नुमाइंदे बनाए जाते हैं। ये यजीदियत के एजेंट हैं, ये फिरौनियत के एजेंट हैं, ये कारूनियत के एजेंट हैं, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत करके उनके जरिए ये अपने मफादात लेना चाहते हैं, और हम जो हैं बड़ी बड़ी आसानी के साथ उनके आलाकार बन जाते हैं। और फिर ये भी बात है, हम में से अगर कोई उनको ना भी चाहता हो, हमें उनको भुगतना पड़ता है और तस्लीम करना पड़ता है। हम चाहे जितना अच्छा हुक्मरान देखना चाहें, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बदकिरदार एक शख्स आता है, हम पर हुकूमत करके चला जाता है, और हम जो हुसैनी फिक्र के अम्बलदार हैं, हम जो हुसैनियत का नारा लगाने वाले हैं, हम जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर आंसू बहाने वाले हैं, हम जो हज़रत इमाम हुसैन पर जो मजालिम फिरौन और जो मजालिम जो यजीद ने ढाए थे, उस पर हम शर्मसार होने वाले हैं, और हम आज मातम करने वाले हैं, मातम कुना होने वाले हैं। हम जो हैं कुछ कर नहीं सकते, हमारे जो हाथ पांव बांध कर हम पर यहूदियत सवार हो चुकी है, और हम पर कारूनियत, फिरौनियत और यजीदियत सवार हो चुकी है, अमेरिका, इसराइल और इंडिया की सूरत में।